جی السلام علیکم۔ آج ہم تھوڑا سا ٹاپک اپنا جو ہے وہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ ہم پچھلے کچھ عرصے سے جب ہیوملٹی پہ کام کر رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ اب ہماری باقی زندگی جو ہے وہ ہیوملٹی پہ بات کرتے ہوئے ہی گزرے گی، لیکن انشاءاللہ اب ہم اگلے ٹاپک پہ جا رہے ہیں، اور یہ جو ہے یہ میرا خیال ہے کہ تین تین یا چار سیشنز اس پر ہوں گے۔ یہ ہے حوصلہ، کریج۔ یہ ہیوملٹی کے ساتھ وہ دوسری صفت ہے۔ اگر ہم اپنی کانورسیشنز، اپنی زندگی کے ایکسپوجر کو بدلنے کا آج فیصلہ کرتے ہیں تو دس از دا سیکنڈ کوالٹی، یہ وہ دوسری صفت ہے جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ میں اس کے بارے میں ایک بریف سا تعارف آج آپ سے کرانا چاہتا ہوں، اینڈ انشاءاللہ پھر ہم آگے اس کے کچھ ڈیپر ایسپیکٹس پہ غور کریں گے۔ ہیوملٹی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں آئیڈیاز کو، لوگوں کی باتوں کو توجہ سے اس لیے سننا چاہیے کہ ہم سیکھیں گے۔ اگر نئی کانورسیشنز میں پارٹیسپیٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے نیا ایکسپوجر حاصل کرنا ہے، وی وانٹ ٹو میک دس لائف اے جرنی آف امپروومنٹ، جو کہ ہمیں کرنا چاہیے، تو پھر اور اپنی سیلف ڈسکوری اور سیلف امپروومنٹ یہ والے اسپیکٹس ہمارے سامنے ہیں، تو پھر یہ جو ہیوملٹی ہے یہ اصل میں آپ کے لیے آسانی پیدا کرتی ہے۔ اگر آپ ہر موقع پر یہ سمجھیں گے کہ میں بڑا ہوں اور مجھے پتہ ہے، تو یہ جو ہے یہ بیسیکلی ہیوملٹی از این انٹلیکچوئل کوالٹی، یہ میں بیچ میں بیان بھی کر چکا ہوں۔ کریج کا تعلق اب اس اگلے سٹیپ سے ہے کہ جو کچھ آپ نے اس ہمبل مائنڈ سیٹ سے، اس ایٹیٹیوڈ سے، ہیوملٹی کے اس ایٹیٹیوڈ سے جس چیز کا ایکسپوجر آپ کو ملا ہے، اب اس کے بارے میں آپ کیا کریں گے۔ میں آج ایک چھوٹی سی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس سلسلے میں، اس کے پریمبل کے طور پر۔ جی کہانی جو ہے یہ ایک گریک فلاسفر تھا، پروڈیکس اس کا نام تھا۔ یہ 5th سینچری BCE کا، قبل مسیح کا، 5ویں صدی قبل مسیح کا یہ آدمی ہے۔ اس نے ایک کہانی لکھی تھی، دا چوائس آف ہیراکلیز۔ دا چوائس آف ہیراکلیز، یہ ہیراکلیز وہی ہے جو پھر انگریزی زبان میں آ کر ہرکیولیز بن گیا۔ دا چوائس آف ہیراکلیز اس کی نوجوانی کے دور کی ایک کہانی ہے، جس میں اس نے ایک کہانی کے طور پر اس نے اس کو پریزنٹ کیا ہے کہ ہم کچھ اخلاقی اسباق لوگوں کو دیں۔ تو یہ پروڈیکس کی جو کہانی ہے، دا چوائس آف ہیراکلیز، میں آج اس سے آغاز کر رہا ہوں تاکہ ہم کو ایک پریمبل مل جائے اپنی آئندہ کی بات کرنے کا، کیونکہ یہ بہت اپروپریٹلی بیان کرتی ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے کہ آپ نے اب ہیوملٹی اور کریج کے ساتھ معاملہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، یہ فیصلہ آپ کو اس سفر کے آغاز میں، یعنی یہ اللہ کا احسان ہو جاتا ہے کہ اگر یہ سفر کا آغاز جس جگہ پہ آپ کر رہے ہیں یہ آپ کی زندگی کے ابتدائی دور کا مسئلہ ہو، لیکن اگر یہ نہیں بھی ہوا تو یہ بھی بہت بڑا احسان ہے کہ زندگی کے خاتمے سے پہلے یہ چوائس کرنے کا موقع مل جائے۔ کہتے یہ ہیں کہ اپنی زندگی کے آغاز میں جب وہ نوجوان تھا تو ہیراکلیز جو ہے وہ ایک دن اس سفر پہ نکلا کہ میں نے اپنی سیلف ڈسکوری اور سیلف امپروومنٹ کا کام کرنا ہے۔ وہ ابھی تھوڑا ہی آگے گیا تھا تو وہ ایک کراس روڈ پہ پہنچا۔ ایک طرف ایک گاڈس کھڑی تھی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو یونانی فلسفہ ہے اس کے اندر یہ گاڈز اینڈ گاڈسز یہ سمبلائز کرتے تھے ان ویلیوز کو، اچھی اور بری ویلیوز کو، کہ جن کے اندر ہم کو زندگی گزارنی ہے۔ تو ایک گاڈس ایک طرف کھڑی تھی اور ایک گاڈس دوسری طرف کھڑی تھی۔ یہ جو ایک طرف کھڑی تھی یہ بہت انوائٹنگ تھی، اور جو دوسری طرف کھڑی تھی وہ خاموش بیٹھی تھی۔ جو اس طرف کھڑی تھی اس کا نام تھا کاکیا۔ کاکیا گریک لینگویج میں برائی کو، وائس کو کہتے ہیں۔ برائی کو آپ سمجھ لیں گناہ کی زندگی کو، بدی کو، اس طرح کی چیز کو، یہ کاکیا، یہ دس از اے گریک ورڈ۔ اور وہ بڑی لیورنگ ڈریس میں اس نے اس کو انوائٹ کیا اور یہ کہا کہ تم اس راستے پر آؤ، یہ زندگی کا وہ راستہ ہے کہ جو تم بڑا انجوائے کرو گے، ہر سٹیپ پر تمہارے لیے آرام ہے، عیش و عشرت ہے، تمہاری ہر خواہشات کی پوری کرنے کا سامان ہے، تم اس طرف آؤ۔ اور دوسری جو طرف تھی جس کی گاڈس خاموش کھڑی تھی، یہ اس کی طرف خود گیا اور اس سے پوچھا کہ یہ راستہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ راستہ جو ہے، اور اس گاڈس کا نام تھا اریتے۔ اریتے گریک لینگویج میں یہ ARETE، دس از پروناؤنسڈ ایز اریٹے، اور اریٹے کا مطلب ہوتا ہے ورچو۔ انگریزی زبان میں اگر اس کو ٹرانسلیٹ کریں تو اس کو ورچو کہتے ہیں۔
تو اس نے کہا کہ میں، اور تم کیوں نہیں انوائٹ کر رہی؟ اس نے جا کے پوچھا کہ یہ راستہ کیا ہے، اینڈ وائی آرنٹ یو انوائٹنگ می؟ تو اس نے کہا کہ یہ راستہ جو ہے یہ اصل میں مشکلات سے بھرا ہوا ہے، یہ راستہ سختیوں کا راستہ ہے، جد و جہد کا راستہ ہے، اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے کا راستہ ہے، اور آزمائشوں کا راستہ ہے۔ تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس پہ لوگوں کو انوائٹ کیا جائے، یہ تو لوگوں کی اپنی کوالٹیز ہیں جس کی بیسس پر وہ آتے ہیں، اور اس میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر مستقل مزاجی ہو، آپ کے اندر صبر ہو، آپ کے اندر استقامت ہو۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر اس راستے پر چلنے کا حوصلہ کم ہی لوگ کریں گے۔ تم خود یہ فیصلہ کرو کہ تم نے کس راستے پر جانا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک طرف بہت اچھی انویٹیشن ہے، اور اس کو یہ بتا رہی ہے کہ میں اور میری ساتھیاں جو ہیں وہ تمہارے ساتھ اس راستے میں تمہارے ہم سفر ہوں گے، ہم تمہیں وی ول گیو یو آل دا لگژریز دیٹ یو وڈ ریکوائر اینڈ ڈیزائر۔ یہاں سے بات جب آگے بڑھی، اب یہ تھوڑی دیر کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہرکولیز بیٹھ کے، ہیراکلیز جو ہے اس نے سوچا کہ میں نے کس چیز کا فیصلہ کرنا ہے، میں یہاں پہ نکلا کس لیے تھا، یہ جو جرنی تھی جو میں نے شروع کی، یہ جرنی تھی کس چیز کے لیے؟ یہ میری سیلف ڈسکوری کی جرنی تھی، اور میری سیلف امپروومنٹ کی جرنی تھی۔ اور اگر یہ میری سیلف ڈسکوری اور میری سیلف امپروومنٹ کی جرنی ہے، اور میں اس راستے کی جو آسائشیں ہیں اور اس کی آسانیاں ہیں اور اس کی لگژریز ہیں اور اس کی دلچسپیاں ہیں اور میری خواہشات ہیں، میں اس کے پیچھے پڑ گیا، تو نہ تو میں سیلف ڈسکوری میں آگے بڑھ سکوں گا، اور نہ میں سیلف امپروومنٹ ہی میں کوئی ترقی کر سکوں گا۔ چنانچہ مجھے یہ فیصلہ اگر آج کرنا ہے تو اس کو دیکھ کے کرنا ہے کہ میں نکلا کیوں تھا۔ چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ ہیراکلیز نے اس سب چیز کو سننے کے بعد جو فیصلہ کیا وہ یہ تھا کہ میں نے اس راستے پر چلنا ہے جو اریتے کا راستہ ہے، جو ورچو کا راستہ ہے، جو نیکی کا، بھلائی کا راستہ ہے، اور میں نے اس راستے کو استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، اور آزمائشوں کے اندر کامیابی کا حوصلہ کرتے ہوئے میں نے اس راستے کو طے کرنا ہے۔ یہ جو میں نے ایک چھوٹی سی انالوجی آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کے اندر سے کچھ چیزیں میں نکالنا چاہتا ہوں جی، اور وہ میں ایک ایک کر کے اگلے سیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور پھر یہ چاہوں گا کہ یہ آپ بھی فیصلہ کریں۔ یہ ہماری زندگی جو ہے، اس کے سامنے دو راستے ہیں، ابھی ہم اس سے آگے نہیں بڑھ رہے، ابھی آر ناٹ گوئنگ ان ٹو دا فیکٹ کہ اس کے بعد وہ منزل کیا ہے۔ ابھی تو ہم ایک بڑی دنیاوی منزل کے لیے بھی اگر چلنا چاہتے ہیں، کہ جس میں ہم نے سیلف ڈسکوری کرنی ہے، سیلف امپروومنٹ کرنی ہے، اپنے آپ کو ایک بہتر جگہ پر، ایلیویٹڈ جگہ پر رکھنا ہے، تو پھر وہ کون سا راستہ ہے جو آپ نے اختیار کرنا ہے؟ اریتے کا راستہ ہے، ورچو کا راستہ ہے، بھلائی کا راستہ ہے، یا کاکیا کا راستہ ہے، برائی کا راستہ ہے، آرام کا راستہ ہے، لگژریز کا راستہ ہے، عیش و عشرت کا راستہ ہے، خواہشات پرستی کا راستہ ہے؟ کیا چیز ہے جو ہم نے کرنی ہے؟ دس از اے چوائس دیٹ ایوری انڈیویجول ہیز ٹو میک سم ٹائم ان ہز لائف۔ ان فیکٹ اگر یہ بات ٹھیک ہے، جو میرا اپنا تجربہ بھی یہ ہے، اور میں اس کو بہت اس کا پرچار بھی کرتا ہوں، کہ یہ کراس روڈز ابھی اصل میں ہمیں ہر لمحہ پیش آ رہا ہے، یعنی ہر اس لمحے جس وقت ہم کوئی مورل چوائس کرتے ہیں، تو وی آر اسٹینڈنگ ایٹ دیٹ کراس روڈز، جو اریتے ہے ایک طرف، جس میں کہ مشکل ہے، جس میں کہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی، جس میں کہ آپ کو اپنی خواہشات کو دبانا پڑے گا، اور دوسرا راستہ کا کیا ہے، آپ نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ میں اس انالوجی پر آج بات روک رہا ہوں جی، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ جو 3-4 پوائنٹس جو میں اس معاملے میں شیئر کرنا چاہوں گا، انشاءاللہ حوصلے ہی کے عنوان سے، ہمارے کریج کے عنوان سے ہی ہمارا یہ ٹاپک ہوگا، جس میں کہ 1 2 3 4 جتنے بھی ہوں گے پھر ہم لے کے چلیں گے جی انشاءاللہ۔